عزیزان، اس وقت دنیا اسلام فتنوں کا شکار ہے، بحرانوں کا شکار ہے، اس لیے تعادل نہیں ہے، توازن نہیں ہے، سوچنے کے لیے جو موقع ہونا چاہیے وہ بھی اس وقت ان کو میسر نہیں ہے۔ پاکستان میں بالخصوص عالمی بحرانوں، ملکی بحرانوں کے علاوہ دوسرے بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں روزمرہ زندگی کی، یہی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انسان بیٹھ کر اپنا نظریہ، آئیڈیالوجی اور بنیاد اور دین پہ سوچے اتنا فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت وقت ملتا ہے وہ اس نان سیریس میڈیا نے آ کر تباہ کر دیا ہے، وہ ڈوم مراسی پہنڈ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ آ کے ٹی وی کے سامنے اینٹ شینٹ بول کے اس کو اس میں لگا دیتے ہیں۔ ابھی جو ہی آپ ٹی وی کھولیں اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، ایگزیکٹ نے یوں کر دیا، آپ کے پی کی میں یوں ہو گیا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے کومنٹری لگ رہی ہے، کومنٹری اور سکور، اتنے اس نے مار دیے، اتنے اس نے مار دیے، وہ اتنے مارنے جا رہا ہے، وہ اتنے مارے گا، ابھی یہ فلاں کرے گا، یہ مارا ماری کا ملک، اور اس کے اندر روزانہ کومنٹری، فساد کی کومنٹری، یہ کومنٹری سن سن کر ہمارے ذہن سوچنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے۔ عزیزان، اگر چاہتے ہو آسودہ رہنا، ٹی وی بند کرو اپنے گھروں کے اندر۔ میں اس پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی کے اندر بے حجاب عورتیں آتی ہیں، دوپٹہ نہیں ہوتا ان کا اور فلاں نہیں، اس پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ اس پہلو سے کہیں بھی تو کوئی باز نہیں آتا، وہی پہلو تو ان کو جذاب لگتا ہے سارا، اس لیے تو ٹی وی خریدا تھا، ورنہ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ایران میں ایک لطیفہ ہے، جوک، ایک شخص نے کلر ٹی وی خریدا تو دوسرے نے اس کو کہا کہ کیا فائدہ ہے تمہیں کلر ٹی وی خریدنے کا؟ اس نے کہا کلر ٹی وی بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں ہر چیز اپنے اصلی رنگ میں نظر آتی ہے۔ اس نے کہا اصلی رنگ کیا ہوگا اس کا؟ کالا امامہ، سفید کالی سفید کباب، بلیک اینڈ وائٹ۔ آگے مولوی بیٹھا ہوگا نا، وہ یا سفید امامہ پہن کے یا کالا، تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے کلر میں نظر آتا ہے۔ کلر ٹی وی کیوں خریدیں ہیں؟ چونکہ اصلی رنگ میں ہر چیز نظر آئے۔ ٹی وی بند کرو اپنی صحت کے لیے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اپنے اعصاب کے لیے۔ ٹی ویاں بند کرو تاکہ آپ کو نیند آئے، ٹی ویاں بند کرو تاکہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو، ٹی ویاں بند کرو ٹینشن ختم ہو، ڈپریشن ختم ہو۔ آپ کی بیمار کر دیا اس میڈیا نے پاکستانی قوم کو۔ سب کے بچوں کے بلڈ پریشر ہائی ہیں، چونکہ جو منظر ہے ٹی وی کے اوپر جو ہی آن کرتا ہے کومنٹری شروع ہو جاتی ہے۔ کراچی میں اتنے مار دیے، کوئٹہ میں اتنے مارے، ابھی فلاں جگہ اتنے مرنے والے ہیں، ادھر اتنے مارنے کا ارادہ ہے، ادھر فلاں ہو گیا۔ خوب یہ سن کے بچہ کہتا ہے ابھی میری باری ہے، بس سوتا ہے، اس کو خواب میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ ساری بند کرو ان کو، یہ فتنے کا ونڈو بند کرو، یہ کھڑکی، اور عقل کی کھڑکی کھولو، فساد کی کھڑکی بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا صحت کی خاطر۔ اور دوسرا کہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے، سوچو، وہی ٹائم لگا کر کچھ سوچو۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا ونڈو بند کر کے موبائل آپ کے ہاتھوں میں، اگر موبائل سٹارٹ رہے ونڈو بند ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس چھوٹے شیطان کو بھی بند کرو، بند کرو اس کو۔ بیٹھے ہوئے ابھی بھی مجلس میں بعض بیٹھے ہوئے ایس ایم ایس کر بھی رہے ہوں گے، چیک بھی کر رہے ہوں گے، ابھی بھی آپ دائیں بائیں دیکھیں، انہوں نے کھول کے وہ لگے ہوئے ہیں ایس ایم ایس میں، اپنے ایس ایم ایس نے ان کو محروم کیا ہوا ہے، ہر چیز سے محروم۔ نماز چھوڑ کے چلے جاتے، کیوں چلے گئے؟ کال آ گئی تھی۔ لعنت ہو ایسی کال پر جیسے نماز چھڑا دی آپ کو، لعنت ہو ایسے ایس ایم ایس پر جو دین چھڑا رہا ہے آپ کو۔ پھینکو کنویں میں اس کو۔ ضرورت کی کالیں، ٹائم رکھو اپنا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک بھائی میں کال سنوں گا بھی، کال کروں گا بھی، اس ٹائم پہ رکھو۔ باقی ٹائم پہ سوچو۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اخلاقی نقطہ یا فقہی پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سوچنے کا موقع ملے آپ کو۔ ان چیزوں نے سوچنے کا موقع آپ سے لے لیا ہے، سوچنے کا موقع۔ اور حتیٰ جو انٹرنیٹ ہے، تیسرا شیطان انٹرنیٹ ہے۔ یہ پہلے ایک
کئی طالب علمانہ رائے تھی، لیکن ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، انٹرنیٹ کے اوپر ہی پڑھا ہے کہ موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز کے جو عادی ہیں یہ ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، بہت بڑی مشکل کا. اور وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل ہے بانجھ پن. ان کی اولاد نہیں ہوگی. اب یہ سائنٹسٹ بتائیں گے، میرا کام نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے کہ کیوں یہ ہوگا ان کے ساتھ. کہ اگر ایک نسل انہی چکروں میں اس ڈیجیٹل دنیا سے وابستہ رہی تو اس کے تو ایک دو لنگڑے لولے پیدا ہو ہی جائیں گے، لیکن اگلی کے بالکل ختم ہو جائیں گے، اگلی نسل. پھر آپ کو مارکیٹ سے خریدنے پڑیں گے جا کر. اس لیے وہ ادھر سے لگے ہوئے کلوننگ کے اوپر بھی، مصنوعی فیکٹریوں میں بچے چوزے بنائیں گے، چونکہ آپ کے تو ہوں گے نہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں. سوچنے کا وقت نکالو. یہ چیزیں جو راہزن ہیں جنہوں نے سوچنے کا وقت ہم سے لے لیا ہے. مثلا ماں باپ کو بچوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. بچہ بھی ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، ماں بھی ٹی وی پہ لگی ہوئی ہے. ماں کو بھی وقت نہیں ہے ڈرامے سے، بچے کو بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں کبھی. میاں بیوی ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک طرف دوسری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں جی ذرا سونے میں، چپ کر کے بیٹھو، منہ بند کرو، ابھی میرا دیکھو ہوا کہ کرکٹ آ رہا ہے. وہ کوئی گھر کی بات بتانا چاہتی ہے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. گھروں کا نظام درہم برہم، زندگی درہم برہم. سوچیں، مزاج چڑچڑاپن کتنا آ گیا ہے. کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی دوسرے کے قریب سے گزرا، کھانس گیا، مڑ کے آ گیا، اوے کھانستا ہے تو. وہ بولے کھانستا ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، کھانس رہا ہوں. میرے قریب سے گزرتی ہوئی کیوں کھانسا ہے تو؟ انسانیت نہیں ہے یہ وقت نکالیں، سوچیں، دین پہ سوچیں. دین نے کہاں رہنے کو کہا تھا، کس ماحول میں رہنے کو کہا تھا، کس فضا میں رہنے کو کہا تھا. اللہ نے ہمیں خلق کر کے حشرہ نہیں بنایا کہ گوبر میں جگہ ملے تو وہاں رہ لے، گندگی میں جگہ ملے تو وہاں رہ لے. انسان بنایا اور فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اے بنی آدم شرف دے کر تجھے پیدا کیا ہے، کرامت دے کر تجھے پیدا کیا. اس کرامت کو ضائع اور زائل نہیں کرنا. یہ چیزیں ہم سے کرامت چھین رہی ہیں. راہزن بہت ہیں.